یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دعا زہرا خود مختار ہے، اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں، بالکل وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں، لیکن یہ جو ماں باپ ہیں پھر یہ کیا ہیں؟ یہ کوئی مطلب اولاد پہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے؟ کیا ان کی یہی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچپن سے اس کو پیدا کریں، پالیں اور 18 سال کا ہو جائے تو پھر چھوڑ دیں کہ اب ہماری اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب یہ خود مختار ہے، یہ بچہ یہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے آپ سے ملنا ہے یا نہیں ملنا، اور ہماری عدالت کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ماں کو جنت کا درجہ دیا گیا ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اسلام نے تو اتنا بڑا درجہ دیا ہے ماں کو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ لوگوں سے بات کرنے والی ہوں، کیونکہ آپ میری فیملی ہیں اور جو بھی میرے مائنڈ میں آتا ہے میں آپ لوگوں سے ضرور ڈسکس کرتی ہوں، تو آج میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں، کیونکہ 2 مہینے سے میں مستقل سن رہی ہوں اس ٹاپک اس نیوز کے بارے میں، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں دعا زہرا۔ یس، دعا زہرا کی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے کہ دعا زہرا کون ہے۔ دعا زہرا 16 اپریل 2022 کو گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ ان کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ وہ اغوا کر لی گئی ہیں۔ پولیس کی ہیلپ بھی لی اور کافی ڈھونڈا۔ اس ٹاپک کی ڈیٹیل مجھے آئی تھنک بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا ہر شخص دعا زہرا کے بارے میں جانتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں بھی بات نہیں کروں گی، بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دعا زہرا کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا زہرا جو ہے اپنے ماں باپ سے ملنا نہیں چاہ رہی۔ ان کی کورٹ میں 5 منٹ کی ملاقات کروائی گئی۔ وہ کون سے جج صاحب تھے جنہوں نے یہ اجازت دی کہ دعا زہرا اپنی ماں سے 5 منٹ مل سکتی ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ مطلب یہ کیا وہ ماں جس نے پیدا کیا، وہ ماں دعا زہرا سے میں مخاطب ہوں۔ دعا زہرا آپ کی وہ ماں جو آپ جس قابل بھی نہیں تھی کہ آپ اپنے پر سے ایک مکھی بھی اڑا پاتی، اوپر سے اڑا نہیں پاتی تھی۔ آپ کو کس طرح سے پالا، میں ایک ماں ہوں، مجھے پتا، اور ابھی بھی میرے 4 مہینے کی بیٹی ہے، میں اس کو کس طرح سے مطلب کس طرح پورا دن اس بچی میں لگ جاتا ہے، اس کو کھلانا پلانا نہلانا دھلانا، اس کے کپڑے واش کرنا، مطلب ماں ایک کس طرح سے بزی ہو جاتی ہے ایک چھوٹے سے بچے کو پالنے میں۔ اسپیشلی بیٹیوں سے بہت توقعات ہوتی ہیں دعا زہرا ماں کو۔ کل کو آپ بھی ماں بنیں گی، آپ پر بھی یہ وقت آئے گا، آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اولاد کو پالا جاتا ہے، کس طرح سے ان سے توقعات رکھی جاتی ہیں۔ اسپیشلی ماں جو ہے اپنی بیٹی سے کیا امیدیں لگاتی ہے۔ زہرا میں آپ سے مخاطب ہوں، بقول آپ کی آپ شادی کر چکی ہیں، کل کو آپ نے بھی ماں بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے ہر جائز خواہش پوری کرے۔ میں آپ کو مطلب اس طرح سے نہیں، آپ پوری قوم کی دعاؤں میں ہیں، پوری قوم آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، اور پوری قوم اس ماں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ ماں کس طرح بلک رہی ہے، کس طرح تڑپ رہی ہے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ اور مجھے حیرت ہے، پاکستان جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کیا کہوں گی، مسلمانوں کا ملک، اس میں کہا گیا ہے کہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے 5 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے۔ 5 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے اس ماں سے ملنے کے لیے، جو ماں اتنے دنوں سے تڑپ رہی ہے، جو ماں پوری رات سوئی نہیں، جاگ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مستقل اس کی واپسی کی دعائیں مانگ رہی ہے، اور جب وہ ملتی ہے تو اس سے ملاقات کا 2 مہینے کے بعد ٹائم دیا جاتا ہے۔ میں یقیناً کہتی ہوں کہ وہ دعا زہرا کے الفاظ نہیں ہو سکتے، یہ الفاظ اس کے نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ وہ یقیناً ملنا چاہتی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دعا زہرا خود مختار ہے، اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں، بالکل وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں، لیکن یہ جو ماں باپ ہیں پھر یہ کیا ہیں؟ یہ کوئی مطلب اولاد پہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے؟ کیا ان کی یہی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچپن سے اس کو پیدا کریں، پالیں اور 18 سال کا ہو جائے تو پھر چھوڑ دیں کہ اب ہماری اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب یہ خود مختار ہے، یہ بچہ یہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے آپ سے ملنا ہے یا نہیں ملنا، اور ہماری عدالت کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ماں کو جنت کا درجہ دیا گیا ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اسلام نے تو اتنا بڑا درجہ دیا ہے ماں کو، اور اس ماں سے کہہ دیا گیا، درجہ دیا گیا ہے اسلام میں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا شخص جس سے اس کی ماں ناراض ہو اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا جب تک وہ اس کی ماں معاف نہ کر دے. تو کیا اسلام میں بھی اگر ایسا ہوتا نا تو یہ کہا جاتا کہ جب وہ 18 سال کا ہے تب تک وہ اپنی ماں کی نگرانی میں رہے گا. 18 سال کے بعد اس کی اگر 18 سال کے بعد ماں کے قدموں تلے جنت نہیں رہتی تو پھر ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم اس بات کو کہ 18 سال کی اولاد ہو جائے تو وہ خود مختار ہو سکتی ہے. دعا زہرا آپ کو تو میں کیا کہوں، آپ کو تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، مطلب ایسا کچھ الفاظ نہیں کہہ سکتی. بس آپ سے تو میں یہی کہوں گی کہ کل کو آپ بھی ماں بنیں گی اور آپ نے بھی یہ دن دیکھنا ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ نے جس طرح اپنی ماں کو تڑپایا ہے اس طرح کا وقت آپ پر آئے. ایسا وقت کسی دشمن کی ماں پر بھی نہ آئے، ایسا وقت نہ آئے، کیونکہ میں بھی ماں ہوں، میں جانتی ہوں اولاد کی تڑپ کیا ہوتی ہے. وہ ماں جو اتنے مہینوں سے 2 مہینوں سے تڑپ رہی ہے اس کو 5 منٹ کا ٹائم دیا جا رہا ہے. اور دعا زہرا آپ پہ آفرین ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو ماں باپ سے ملنا ہی نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اولاد جو وہ یہ دیکھ بھی رہی ہے کہ اس کی ماں کس طرح تڑپ رہی ہے، کس طرح سے سسک رہی ہے اس سے، اور وہ کہے گی کہ مجھے اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا، میں کہتی ہوں یہ دعا. مجھے نہیں پتا کہ میں اس ٹاپک پہ اتنا جذباتی کیوں ہو رہی ہوں، اور جو میں نے اتنا سب کہا ہے مجھے کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس ماں کو تڑپتا ہوا میں دیکھ رہی ہوں، اس ماں کو تڑپتا ہوا میں دیکھ رہی ہوں. کیا دعا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا دعا وہ آپ کو واقعی نظر نہیں آ رہی؟ یا آپ پہ بیٹا کوئی پریشر ہے؟ اللہ کا نام لے کر جو بھی ہے نا، آپ کو تو ایک کنیکشن دیا گیا ہے. مطلب کافی یوٹیوبرز آپ کے پاس آ رہے ہیں، کافی لوگ آپ کو انٹرویو دینے کے لیے آ رہے ہیں. ایک انٹرویو اس ٹاپک پہ میں یہ کہنا، اس بات پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یوٹیوبرز کو اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ وہ آرام سے ڈیٹیل میں بیٹھ کے آدھا 1 گھنٹے کے جو ہے ان سے انٹرویو لے پا رہے ہیں دعا زہرا سے. تو ان کے ماں باپ سے ملنے کے لیے ان کو 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے دعا زہرا آپ کے پاس. دوسرے لوگوں سے ملنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. شرم آنی چاہیے دعا، آپ کو شرم آنی چاہیے. میں دعا کو اس طرح سے کچھ کہتی ہوں نا، یقین کریں میں جب سوچ رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ مطلب دعا اس طرح کیوں کر کے آپ نے، اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے. بس ایک مائنڈ میں میری بات کلک کرتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بچی جو ہے مجبور ہے. لیکن دعا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلے عطا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، باقی لوگ آ رہے ہیں، آپ اپنے تھوڑی سی بات، کوئی اشارہ، کوئی بات کہہ سکتی ہیں ان کو جس سے ان کو لگے کہ ہاں آپ مشکل میں ہیں. اگر آپ ہیں تو مشکل میں آپ بولیں، اللہ کی مدد لے کے آپ سچ بولیں اور آ جائیں سامنے، ڈٹ کے مقابلہ کریں. جو بھی آپ پہ جبر کر رہا ہے، جو بھی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، جو بھی آپ کو مطلب اس طرح سے روک رہا ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے اور سچ کہنے سے روک رہا ہے، آپ سچ بولیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ نے شادی کر لی ہے، سچ ہے، یہ سب سچ ہے، چلے ٹھیک ہے، سب سچ ہے، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا، آپ خود مختار ہیں. ٹھیک ہے، ساری باتیں سچ ہیں، کوئی آپ پہ جبر نہیں کر رہا، کوئی آپ پہ ظلم نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، سب ٹھیک ہے. تو ذرا اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے معافی مانگ لو، اپنا دل بڑا کرو، ان سے معافی مانگو. اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو ان کو معاف کر دو اور ان سے مل لو اور ہنسی خوشی یہ معاملہ ختم کرو. 2 مہینے سے رسوا بھی ہو رہے ہیں تمہارے ماں باپ، بدنامی بھی ہو رہی ہے ان کی، تڑپ بھی رہے ہیں تمہارے ماں باپ. اللہ نہ کرے اس صدمے میں، اللہ نہ کرے اس صدمے میں تمہاری ماں کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو تم کیسے زندگی گزارو گی؟ کیا تم اب خود کو معاف کر لو گی؟ کیا اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ کچھ سوچو اس بارے میں. دعا معاف کر دو، دل بڑا کر دو. اور تم تو بڑی بہن ہو، تمہیں تو اور اچھے سے پتہ ہوگا ہے تمہاری ماں نے تمہارے سامنے چھوٹے بچوں بہن بھائیوں کو پال رہی ہیں اور تم بھی کافی ان کے کام کرتے ہوگی، ان کا ہاتھ بٹھاتی ہوگی. تم بہت اچھی بیٹی ہو، تم بہت اچھی ہو دعا، سب کچھ ہو ٹھیک ہے. لیکن تم اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، ہنسی خوشی اس بات کو ختم کر دیں. اور ان کے ماں باپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی دعا زہرا کے ماں باپ سے، ٹھیک ہے آپ بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں، بہت اچھل چکی یہ بات، بہت یہ کیس جو ہے گھمگیر ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا صحیح ہے، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دیکھنے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ بھی اپنا دل بڑا کریں، بچی کی غلطی سمجھ کے معاف کر دیں، اس کو سینے سے لگا دیں. بلکہ آپ لوگ تو کہہ بھی رہے ہیں نا ایسا، آپ لوگ تو تیار ہیں، آپ لوگوں نے تو کہا بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دعا کو جو ہے، دعا کے دل میں رحم ڈالے کہ دعا جو ہے ان سب باتوں کو ایکسیپٹ کرے. یہاں پر میں دعاز کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گی.
اللہ پاک کبھی بھی کسی ماں کو اس طرح سے اذیت نہ دے۔ اللہ پاک ہر کسی کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے، کسی کو ہر بری گھڑی سے بچائے۔ اور دعا کی امی پہ جو بھی مشکلات آئی ہیں، میرا بہت دل چاہتا ہے، میں مطلب کوشش بھی کروں گی کہ میں خود ان سے جا کے ملوں، کیونکہ ان کی تکلیف کا اندازہ مجھے بہت بخوبی ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں نا، اور بیٹیوں سے تو بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں۔ میری بیٹی 5 سال کی ہے ابھی، تو مطلب اس سے مجھے بہت زیادہ امید ہے۔ میں سوچتی ہوں آج میں اس کی خدمت کر رہی ہوں، کل تو تھوڑی سی یہ بڑی ہوگی، یہ میری خدمت میں لگی پڑی ہوئی ہوگی، مجھے کتنا آرام ہو جائے گا نا میری بیٹی بڑی ہوگی، مجھے کتنا سکون ہو جائے گا نا میری بیٹی بڑی ہوگی۔ بیٹیوں سے تو بہت ارمان ہوتے ہیں، بیٹیاں تو باپ کی جان ہوتی ہیں۔ اگر غلطی سے باپ نے تمہیں مارا، ٹھیک ہے، ماں باپ بھی بچوں کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں یہ سب، مجھے نہیں یقین کہ وہ اتنا سب مارتے ہوں گے، لیکن ٹھیک ہے، بٹ آپ کی بات جو بھی ہے ٹھیک ہے، سچ ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، اس مسئلے کو ختم کرو۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو، تمہاری ماں تڑپ رہی ہے، تمہاری ماں بے ہوش ہو رہی ہے، روڈوں پہ نکل رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں رات میں سوتی نہیں ہوں اور دن میں نکل جاتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ ابھی کسی احتجاج میں بیٹھی ہوگی تمہاری ماں آج ابھی بھی اس ٹائم، رحم کرو اپنی ماں پہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔